بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تم کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہو تو اسے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال دو، کیونکہ یہ ایک ایسا بھلا ہے جس سے یقیناً تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ جس نے اپنے دشمن کو پہچان لیا اس نے آدھی جنگ جیت لی، اور جس نے اپنوں کو پہچان لیا اس نے پوری جنگ فتح کر لی۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے آپ کو اپنے بندے کی مدد کے لیے پسند فرمایا ہے، ورنہ وہ رب تو اکیلا ہی کافی ہے اپنی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ صالحین ہمیشہ تین باتوں کی وصیت کیا کرتے تھے: زبان کو قابو میں رکھنے کی، کثرت سے استغفار کرنے کی، اور غیر ضروری میل جول سے پرہیز کرنے کی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تم میرے ضرورت مند بندے پر اپنی کمائی خرچ کرو، میں اپنے خزانے سے تمہیں دیتا رہوں گا۔ مشکل میں تھامنے والا ایک ہاتھ راحت میں بڑھنے والے 1000 ہاتھوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورت کو دکھ دیے جائیں وہ گھر جلدی ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ انسان کی ناشکری دل کو توڑ دیتی ہے، مگر اللہ کے لیے کی گئی بھلائی سکون عطا کرتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے دل کے قریب نہ آنے دو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ قربت اکثر بھروسے کو کمزوری میں بدل دیتی ہے۔ اگر تمہاری بھلائی دشمنی میں بدل جائے تو اسے آزمائش سمجھو اور اپنی نیت پر مطمئن رہو، کیونکہ نیت کا خلوص سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگوں کے رویے سے اپنی اچھائی کو ختم نہ کرو بلکہ بھلائی کرتے رہو، مگر عقل اور احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤ۔ لوگ بدل جاتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا، اس لیے سکون اور بھروسہ ہمیشہ رب کے ہاتھ میں رکھو، نہ کہ انسانوں کے۔ ٹوٹے بدن کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سمجھانے والے تو بہت ملتی ہیں مگر سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ تجربہ یہ ہے کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی خاص فرق نہیں، کیونکہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنے لگتا ہے۔ زندگی میں اگر بغض اور برائی کا سامنا ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ شاید مشکل ہو لیکن کبھی کبھار انسان کو اپنے آپ کا مطالعہ اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ زبان کی ایک تلخ بات انسان کی جان لے لیتی ہے، اور کانوں میں بھرا گیا ایک زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننے کی بجائے نیک دیکھنے اور نیک کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی منافقت ہے۔ پرندے اپنے پاؤں کی وجہ سے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین نہ کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایک جھوٹ انسان کی پوری زندگی کی سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو دنیا کی باتوں اور اپنے حالات دونوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ انسان کو عاجزی نہیں بلکہ ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ کل ایک شخص مجھ سے روٹی لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، معلوم ہی نہ ہو سکا کہ غریب وہ تھا۔ میں محبتوں کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ من پسند شخص ہر عمر میں خوبصورت لگتا ہے۔ غربت اتنی ہے کہ لوگ مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت ایسی ہے کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ سب سے مشکل دروازہ وہ ہے جس پر دستک دینا ہو اور اس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ شاعری اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی ہے اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی۔ کسی کا برتن خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ وہ مانگنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آیا ہو۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ آسائشیں تو خرید سکتا ہے لیکن سکون اور خوشی نہیں۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں سب سے پہلے انسان اپنی شخصیت کھو دیتا ہے۔ ہمیشہ محتاط رہو اس فقیر سے جس نے 2 پیسے جمع کر لیے ہوں، اور اس جاہل سے جس نے 2 سطریں پڑھ لی ہوں۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اپنے سارے جذبات یکبارگی نہ انڈیل دیا کرو، ممکن ہے بعد میں پتہ چلے کہ برتن ٹوٹا ہوا تھا۔
یاد رکھیں، غصہ اور قانون دونوں بظاہر بڑے سمجھدار لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور کے سامنے خود دب جاتے ہیں۔ اب جو کچھ دیکھتے ہیں ہمیشہ اس پر اندھا یقین نہ کیجیے، کیونکہ بظاہر تو نمک بھی دیکھنے میں چینی جیسا ہی لگتا ہے۔ بھائی آپس میں کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، اگر نہ کبھی نم نہ ہو تو بھی دل دعا ضرور کرتا ہے، اے اللہ میرے بھائیوں کی تقدیر میں خوشیاں کبھی کم نہ ہوں، آمین۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اور کوشش کو اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت زیورات اور جہیز کے ڈھیر مت دو، بلکہ اسے عزت اور خود مختاری کا قیمتی تحفہ دو۔ اسے اپنی جائیداد میں اس کا حق دو، تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے بلکہ اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑی ہو۔ جہیز وقتی سہارا ہے لیکن وراثت کا حق زندگی بھر کا سہارا ہے، اس لیے بیٹی کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط رخصت کرو۔ جو کچھ مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ لیا گیا، اور اس کے نیک امال بھی ضائع ہو گئے۔ گھر سونے اور چاندی سے آباد نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے روشن رہتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان ہمیشہ اس کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، نہ کہ رنگ اور روپ اور ذات سے۔ پانی کی حقیقت کتنی عجیب ہے، اوپر اٹھے تو بھاپ ہے، اوپر سے گرے تو بارش ہے، جم کے گرے تو اولا ہے، گر کے جمے تو برف ہے، گھاس پر گرے تو شبنم ہے اور پھول سے نکلے تو ارک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلے تو زمزم ہے، اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی انگلی مبارک سے نکلے تو کوثر ہے۔ غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ سالوں پرانے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ غلط فہمیوں کو بڑھنے مت دو، کیونکہ ان کی جگہ نہ تمہارے دل میں ہے اور نہ دماغ میں، ان کی اصل جگہ تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ کسی سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ سورت یوسف ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں ڈھل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے اپنے لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، اور کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ وقت گزار کر دیکھو۔ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو ایسے لوگ فکر ہی نہیں کرتے، کیونکہ دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، درد صرف رونے سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ہنسی کے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ زندگی ہمیں روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، مگر اصل حکمت یہ ہے کہ ہم انسانوں سے توقعات کم رکھیں اور ہمیشہ اوپر والے رب پر ہی توکل رکھیں۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دیتی، ان میں سے ایک غیر اور اجنبی سے تعلق ہے جو دل کو برباد کرتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف اذان کی آواز سننے سے ہی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر اور قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم نے فرمایا، عدل کرنے والا حکمران 60 سال عبادت کرنے والے سے افضل ہے، اور زمین پر اللہ کی حد قائم کرنا زمین پر 40 دن بارش برسنے سے بہتر ہے۔ وفا انسان کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جوانی اور خوبصورتی ایک دن ڈھل ہی جاتے ہیں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جتنی عزت دو گے اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب مالی حالات مضبوط ہوں۔ یاد رکھو، اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کب صحیح تھے، لیکن یہ کبھی نہیں بھولتی کہ آپ کہاں غلط تھے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان میں فرق صرف خوف خدا کرواتا ہے۔ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو صحت مند لوگ بھی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، تاکہ وہ بھی ان جیسا اجر پاتے۔
مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے کیونکہ یہی اصل نجات ہے۔ آج کے دور میں لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں رکھتے۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ترازو میں مینڈک کو بٹھانا، یعنی ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر اپنے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا پہلے سے زیادہ شاندار ہو۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں کے بوجھ سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی خواہشوں کی گٹھڑی اٹھائے پھر رہا ہے۔ جو آواز آپ کو اندر سے اپنی طرف مائل کرے وہی آپ کی حقیقت ہے۔ جو شخص دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، خوشیاں سب سے پہلے اسی کے دروازے پر آتی ہے۔ نیند بھی کیا کمال چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے اور نہ آئے تو سب کچھ یاد دلا دیتی ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اختلاف زیادہ تر رائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ لہجے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہذا اپنے لہجوں کی درستگی پر توجہ دیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے کے بعد معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ چراغ ہے، مگر جو دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے اور شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رابطے ختم ہو سکتے ہیں لیکن رشتے ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنے کا فن برداشت کہلاتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔ مانگنے والے کو دیتے وقت یہ مت دیکھو کہ وہ حقدار ہے یا نہیں، کیونکہ تم بھی ان چیزوں کے حقدار نہیں ہو جو تمہارے پاس ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وقت نکال کر مجھے پڑھ لیا کرو، میرے پاس تمہاری ہر مشکل کا حل ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ برداشت صرف ایک رویہ نہیں بلکہ زندگی کا اصول ہے۔ جس کے دل میں برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، مگر یہ فکر کسی کو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ گھر کا نظام تب تک درست رہتا ہے جب تک فیصلے بڑوں کے ہاتھ میں ہوں، لیکن جب ہر کوئی بڑا بننے لگے تو گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، خرچ کیا کرو گن گن کے نہ رکھو، تاکہ اللہ بھی تمہیں کھلے دل سے عطا کرے، اور جوڑ جوڑ کے نہ رکھو تاکہ اللہ تم سے اپنی نعمتیں نہ چھپا لے۔ اکثر انسان کو یہی دکھ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے وہی وقت آنے پر دشمنی پر آتر آتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں اپنے دل و دماغ کو سنبھالنے کے لیے چند اصول اپنانے بہت ضروری ہیں۔ یہاں 5 اصول پیش ہیں جو خود پر لاگو کرنے ضروری ہیں تاکہ آپ کی عزت برقرار رہے اور دوسروں کے سامنے آپ خود کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ نمبر 1، نیکی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اپنے عمل کو نتیجے کی توقع سے آزاد رکھو۔ جب نیت خالص ہو تو چاہے انسان شکر ادا نہ کرے یا برا کرے، تمہارا اجر اور دل کا سکون اللہ کے حوالے رہتا ہے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے دل میں ایک سادہ اور صاف نیت رکھو، اور جب تک تم اپنی نیت کا سہارا رکھو گے دکھ اور ناامیدی تمہیں گہرا اثر نہیں دے سکیں گی۔ نمبر 2، اپنے رشتوں میں حدود طے کرو اور بھروسہ دانشمندی سے دو۔
فوری قربت اور بے حد انکشاف اکثر کمزوری کا سبب بنتا ہے، لہذا نجی باتیں اور مالی معاملات اور اپنے کمزور پہلو صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرو جنہوں نے وقت کے ساتھ ثابت قدمی اور ایمانداری دکھائی ہو۔ آہستہ آہستہ رشتوں کو بڑھاؤ، واضح حدیں مقرر کرو، اور جب حد پار ہو تو نرم مگر پکے انداز میں فاصلہ اختیار کرو۔ نمبر 3، جب کسی نے تمہاری بھلائی کو بدلا دشمنی میں بدلا ہو تو اسے ذاتی ناکامی تصور نہ کرو، بلکہ اسے ایک آزمائش سمجھو جو صبر اور شعور اور حکمت کو پرکھتی ہے۔ اپنے غم اور غصے کو دباتے رہنے کے بجائے انہیں قبول کرو، کسی قابل اطمینان دوست سے بات کرو اور تحریر کے ذریعے اظہار کرو، اور اپنی حفاظت کے لیے عملی حدود مقرر کرنا مت چھوڑو۔ معاف کرنا عظیم صفت ہے، مگر معافی کے ساتھ خود کو بار بار نقصان سے بچانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، اچھائی کو ترک مت کرو مگر احمقانہ قربانیوں سے بچنا چاہیے۔ ہمدردی اور حکمت کا امتزاج اختیار کرو، مدد ایسے طریقوں سے دو جو تمہاری عزت اور وقت اور وسائل کو تباہ نہ کریں، مثلاً رہنمائی دینا اور مؤثر مشورہ، باقاعدہ اداروں کے ذریعے تعاون کرنا۔ اگر کسی نے بار بار تمہاری نیکی کا غلط فائدہ اٹھایا تو اپنے انداز مدد کو بدل دو اور اپنی توانائی کو ایسے مقاصد میں لگاؤ جہاں تمہیں عزت اور نتیجہ دونوں میسر ہوں۔ نمبر 5، اپنے اعتماد کا محور اللہ رکھو اور لوگوں سے مکمل وابستگی میں کمی لاؤ۔ روحانی مشقیں اور نماز اور دعا مراقبہ دل کو قرار دیتی ہے، جبکہ عملی طور پر مالی اور قانونی اور جذباتی حدود مقرر کرنا تمہیں محفوظ بناتا ہے۔ اپنے اندر خود اعتمادی اور سیکھنے اور صحت مند تعلقات کی بنیاد مضبوط کرو، تاکہ جب لوگ بدلیں تو تمہارا اندرونی سکون متاثر نہ ہو اور تم اپنے راستے پر اطمینان کے ساتھ چلتے رہو۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے راستے آسان فرما اور ہماری من کی مرادیں پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔